کو لے چلتے ہیں ڈی آئی جی آفس جہاں پر سینیٹر اعتزاز احسن میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ معاملے کو کے بارے میں نے اپنے اندیشے اور لاہور شہر کے شہریوں کے وسوسے ان تک پہنچائے۔ انہوں نے یقیناً وہ اپنا موقف بتایا جس میں پولیس کی جانب سے کئی شکایات پر، اغوا کی شکایات پر جب پولیس کے مطابق ان کے مطابق تفتیش کی گئی تو وہ اغوا کا معاملہ نہیں نکلا، لیکن یہ لاہور شہر میں ایک لہر دوڑی ہوئی ہے سراسیمگی کی، اور اس کے پیچھے ماسوائے یہ کہ لوگوں کا اندیشہ مبنی پر واقعات ہو اور کوئی بظاہر وجہ نظر نہیں آتی کہ اس قدر لوگوں میں اضطراب اور خوف کیوں پھیل گیا ہے۔ لاہور زندہ دلان کا شہر ہے، لاہور بہادر دلیر لوگوں کا شہر ہے، لیکن اپنے بچوں کے معاملے میں کوئی بھی دلیر نہیں ہوتا، کوئی بھی بہادر نہیں ہوتا جہاں بچوں کا معاملہ آ جائے۔ اپنے بارے میں وہ چوٹ اور گولی بھی سینے میں کھانے کو تیار ہوتے ہیں، لیکن بچوں کے معاملے میں لوگوں کے دل پسیج جاتے ہیں اور دل بہت چھوٹے ہو جاتے ہیں۔ صاحب یہ بتائیں کہ آپ سمجھتے ہیں یہ حکومت کی ناکامی ہے، لالسنس ہو گئی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ حکومت چینج ہو رہی ہے، فوج کو آنا چاہیے۔ دوسری بات چودھری نثار نے کہا کہ ایان اور بلاول کے اکاؤنٹ میں ایک ہی سے پیسے جاتے تھے، اب اس بارے میں کیا کہیں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ حکومت کے بارے میں تو میری رائے بڑی واضح ہے، کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ یہ حکومت ناکام ہے، یہ حکومت کرپٹ ہے۔ یہ شریف برادران نے دکانیں کھولی ہوئی ہیں، کمیشن لے رہے ہیں، بڑے بڑے منصوبے جو چلا رہے ہیں۔ یہ اورنج لائن پہ بننے پہ ہمیں اعتراض نہیں ہے، میٹرو بس کے بننے پہ اعتراض نہیں ہے، پر اس میں جو ٹانکا لگایا گیا ہے کہ 230 ارب روپے کی اورنج لائن بنائی جا رہی ہے، لاہور شہر کے لاکھ سوا لاکھ افراد کو فائدہ ہوگا جو اس پہ سفر کریں گے، اور بلوچستان کا کل بجٹ جو پیداواری بجٹ ہے وہ 240 ارب ہے۔ آپ حساب لگا لیں کہ یہ کس لیے کر رہے ہیں، اور یہ کوئی 6-7 گنا زیادہ قیمت پہ یہ بن رہی ہے۔ امرتسر میں میٹرو بس جو ہے وہ اس سے 10/10 گنا پہ بنی ہے، 10ویں۔ یہ 10 روپے پہ جو لگ رہا ہے وہاں 1 روپیہ لگ رہا ہے۔ احمد آباد میں سے یہ 8 گنا زیادہ قیمت کی ہے۔ یہ قیمت بڑھاتے اس لیے ہیں کیونکہ ان میں ٹانکا زیادہ لگتا ہے، تو کمیشن اور یہ کھا رہے ہیں۔ حکومت کے بارے میں واضح کر دوں، میرا موقف یہ ہے کہ ناکام ہے، کرپٹ ہے۔ پیناما لیکس میں ان کی چوری پکڑی گئی ہے، پیناما لیک سے یہ بھاگ نہیں سکیں گے، ان کے گلے میں گھنٹی کی طرح پیناما لیکس بند ہی رہے گی۔ چودھری نثار والی بات سے جواب کہتے ہیں کہ بلاول حکومت اور اپوزیشن کے درمیان اچانک مہار لڑائی بڑھی ہے، دونوں اطراف سے ایک دوسرے پر فائرنگ کا سلسلہ جاری ہے، کیا وجہ ہے کہ نیچے بیٹھ کے سامنے بڑے یہ نہیں آگے پکڑ چلا وہ بیانات میں یہ سیدھا کر اور جو نثار کے بارے میں چودھری نثار آپ کر رہے ہو، میں ضرور اس پہ بات کر دوں گا، گو میں اس کو زیادہ سنجیدگی سے نہیں لیتا۔ میں 2 جملے بول دیتا ہوں، اس کو 2 راتیں نیند نہیں آتی، اس لیے میں اس کا تھوڑا سا لحاظ کر رہا تھا۔ پر چودھری نثار
اب آپ مجھے بتائیں، چودھری نثار نے خود کہا ہے کہ اس نے زندگی میں ایک دفعہ آصف زرداری کی تعریف کی ہے. جو بندہ پیپلز پارٹی کے اس قدر خلاف ہو جتنا چودھری نثار ہے، یہ تو ایک مصدقہ حقیقت ہے کہ چودھری نثار کو پاکستان پیپلز پارٹی ایک آنکھ نہیں بھاتی. اب کوئی بے وقوف، کوئی جاہل ہی ہوگا جو چودھری نثار کے پاس سفارش لے کے جائے گا کہ ایان علی کو چھوڑ دو اور ڈاکٹر عاصم کو چھوڑ دو. وہ بے وقوف ہی ہوگا جو نثار علی کے پاس جا کے پیپل کی جانب سے یہ سفارش کرے گا. وہ نام تو بتائے، کون وہ بے وقوف جاہل ہے جو چودھری نثار کے پاس گیا ہے پیپلز پارٹی کی سفارش لے کے. چودھری نثار نے تو اس کو مسترد کرنا ہی ہے. سو یہ اس نے بنائی ہے بات، بالکل بنائی ہے، اس کی ہم سختی سے تردید کرتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ بلاول اور ایان کے ٹکٹ ایک ہی اکاؤنٹ سے جاتے ہیں، اس کی بھی کوئی وضاحت کریں. جہاں تک ٹکٹوں کا تعلق ہے، ٹکٹیں میں جس ٹریول ایجنسی سے ٹکٹ لیتا ہوں، مجھے کیا پتا اس سے اور کون کون اس کا گاہک ہے، اس کا کسٹمر ہے اس ٹریول ایجنسی کا. ہمارا ہاں تو اب یہ عالم ہو گیا ہے کہ میرے ساتھ کوئی سیلفی بنانا چاہے، اور بڑی سیلفیاں بنانے کے لیے لوگ ایئرپورٹ پہ جائیں، ہائی کورٹ میں جائیں، کسی اور جگہ دکان پہ جائیں، بازار میں جائیں، لڑکے آ جاتے ہیں، مرد آ جاتے ہیں، بیویاں آ جاتی ہیں، سیلفی بنانی ہے. تو لڑکا جو بھی بنا رہا ہو اس سے میں پہلے پوچھتا ہوں، بھائی تمہارا نام عزیر بلوچ تو نہیں ہے؟ تو یہ اس قسم کے اتفاقات ہو سکتے ہیں. اس پہ کوئی یہ چودھری نثار کوئی زیادہ اس میں چیز نظر آتی ہے. میں ایک چیز بتا دوں، وہ ایل پی جی کوٹا کرتا ہے. کوٹا کوئی ہے ہی نہیں. اور اگر میں نے کوئی ایل پی جی کا کوٹا سرکار سے لیا ہے کسی وقت تو میں اختیار دیتا ہوں، اور چودھری نثار کو اختیار ہے، وہ وزیر داخلہ ہے، اس کے نیچے ایف آئی اے بھی ہے، اس کے نیچے نیب بھی ہے، اس کے نیچے ایف بی آر تو اس کے نیچے نہیں ہے، پر اس کے وہ وزیر داخلہ ہے، وہ کینسل کر دے. میں نے کوئی کوٹا نہیں لیا، نہ کوئی کوٹا ایل پی جی کا ہوتا ہے. سن 2000 سے یہ کوٹا ختم ہے. کوٹا اس وقت ہوتا تھا جب نثار علی وزیر پیٹرولیم تھا، گیس اور پیٹرولیم اس وقت کوٹا ہوتا تھا. اب کوئی کوٹا نہیں ہوتا. پرائیویٹ بزنس ہے، جو پرائیویٹ بزنس میری بیوی کر رہی ہے. اگر کوٹا کوئی ہے تو کینسل کرے. ایک سوال آخری کہ پاناما لیکس پہ جو ٹی او آرز ہیں اس پہ حکومت اور اپوزیشن ابھی تک متفق نہیں ہو رہا، حکومت بھی، تو کیا کوئی متفق ہونے کا جلد امکان ہے اس پہ؟ دیکھیں، پاناما لیکس پہ ایک بات بڑی واضح لوگوں کو سمجھ لینی چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ جو موجودہ قانون ہے اس کے تحت کوئی انکوائری، کوئی کمیشن نہیں بن سکتا جب تک حکومت خود نوٹیفائی نہ کرے. گزٹ نوٹیفیکیشن حکومت نے کرنی ہے، اور قانون کے تحت وہی کر سکتی ہے. پہلی بات. دوسری بات، اگر نیا قانون بننا ہے، اور ہم نے تجویز کیا نیا قانون، ہم نے پاناما پیپرز بل اور ایکٹ ان کو تجویز کیا ہے، وہ اگر بننا ہے تو وہ بھی بنے گا حکومت کی رضامندی سے، کیونکہ حکومت کی اکثریت ہے قومی اسمبلی میں. حکومت نہ چاہے تو نہیں بن سکتی. حکومت نہیں چاہتی کہ احتساب ہو. میاں نواز شریف 100 مرتبہ آ کے قوم سے خطاب کرے اور اسمبلی میں خطاب کر کے کہے کہ میں نے اپنے بچوں کو اور اپنے خاندان کو پیش کر دیا احتساب کے لیے. اس نے ہرگز پیش نہیں کیا. یہ جھوٹ ہے. اس کی کمیٹی جو کہ ممبر جو ہیں، وہ جو ٹی او آرز کمیٹی میں آتے ہیں، وہ تیار ہی نہیں ہے کہ نواز شریف اور اس کے خاندان کا احتساب ہو. اگر احتساب ہوگا تو ارباں روپے نہیں ڈالر کی ڈکیتیاں پکڑی جائیں گی. ابھی ہائیڈ پارک 1 لندن میں جو بلڈنگ ہے اس کی خرید و فروخت جو 42.5 ملین پاؤنڈ
42.5 मिलियन पाउंड यानी 6 अरब रुपए से हसन नवाज शरीफ ने की है, वो पैसा कहां से आया है? वो LNG के ठेके से कमीशन तो नहीं मिला है, कहां से आया है? ये कागजात सारे हैं। इन्होंने इस मुल्क को लूटा है। नंदीपुर में 23 अरब से 87 अरब तक उसकी कीमत ले गए। हर अरब में जो बढ़ाते हैं टांका बढ़ जाता है, टांका बढ़ता है। ये टांके की सरकार है, टांके लगा लगा के अरबों के और अरबों डॉलर्स के टांके लगाते हैं ये शरीफ बरादरान और इनके हवारी, और फिर एहतसाब से बचने के लिए TORs पे ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। साहब, आपकी बातों से लगता है कि हुकूमत TOR पे मुतफिक नहीं होगी आपके साथ? 100% नहीं होगी। तो फिर क्या कोई एहतजाजी तहरीक चलेगी इस हुकूमत के खिलाफ। थैंक यू। जी, तहरीक चलेगी, ऐसा कहना है हुकूमत के खिलाफ एहतजाज एहसन का। उन्होंने हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि हुकूमत करप्ट है और उसे नाकाम करार दे दिया।